انسانی فطرت ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا دیکھنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرتا ہے اور اپنے نام کے ساتھ بڑی بڑی ڈیزگنیشنز لگاتا ہے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں بالکل بڑا ہونے کی ایک مختلف ہی تعلیم دیتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے جو تم میں بڑا ہونا چاہے، اور اس کے آگے بہت ساری باتیں ہیں، وہ اپنے آپ کو چھوٹا بنائے، وہ دوسرے کی خدمت کرے، دوسرے کا خادم بنے، ایٹسٹرا۔ آج بھی ہم خدا کے پاک کلام میں سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹیچنگ کو سیکھنے کو ہے۔ کانسٹیٹیوشن بک میں سے پیج نمبر 17 ہے اور ورس نمبر 21، 22، 23، 24 اور پھر اس کے بعد 24 کے بعد 27۔ یہ تقریباً سارا کچھ ایک ہی ٹاپک ہے، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ بشپ کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ میں خدا یسوع مسیح کا شاگرد عمر میسی ایک دفعہ پھر خدا کے پاک کلام کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں، اور آج ہم ایک بڑی امپورٹنٹ ٹیچنگ کو سیکھنے کو ہے۔ انگلش ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ 1 Timothy 3:2، چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 2۔ A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, apt to teach۔ آگے بھی ہے لیکن مختصر میں اس آیت کو پڑھا ہے، اور اس میں یہ مسٹ کمانڈمنٹ ہے، یہ فرض حکم ہے، اور یہ بشپس کے لیے ہے۔ اردو ترجمہ دیکھتے ہیں، پہلا تیموتھیوس اس کا 3 باب اور پہلی آیت سے۔ یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ آگے چلتے ہیں تاکہ ویڈیو ذرا شارٹ رہے، آگے کو بھی میں نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ نگہبان اردو ترجمے میں یوز ہو رہا ہے۔ کنگ جیمز ورژن اس کو بشپ ٹرانسلیٹ کر رہا ہے۔ نگہبان میں شخصی طور پر، دیکھیں یہ میری اپنی رائے ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نگہبان ایک براڈ اسپیکٹرم لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور اردو ترجمے میں بشپ کہیں پہ بھی یوز نہیں ہو رہا۔ کنگ جیمز ورژن میں بشپ یوز ہو رہا ہے۔ اس سے آپ یہ بھی سیکھ سکتے ہو کہ یہ لفظ کہاں سے آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ انگلش ترجمے میں یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جس طرح کہ ابھی ہم نے یہ اردو ترجمہ دیکھا ہے، یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے، دیکھیں جیسے میں نے پہلے بات کی ہے، بشپ کو اس طریقے سے یہ ٹرینڈ پکڑ چکا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نگہبان ایک اردو ترجمے میں یہ دیکھیں یہ کافی نیچے لوور لیول کا لفظ ہے، کہ کسی کو یہ پتا چلے۔ اچھا اس میں اس کو جس طریقے سے کنسیڈر کرتا ہوں، دیکھیں نگہبان میں 5 ہی خدمتیں آ جاتی ہیں: رسول، نبی، استاد، مبشر، چرواہے۔ اس کو صرف اسی بات کے ساتھ نہ لمٹ کریں، اس کو محدود نہ کریں کہ یہ صرف چرواہے کے لیے ہے، پاسٹر کے لیے ہے، یا پاسٹرز کے اوپر جو ایک لفظ یوز ہو رہا ہے بشپ، کہ پاسٹرز کا ہیڈ۔ دیکھیں
بڑا امپورٹنٹ عہدہ ہے، ٹھیک ہے، نگہبان کا عہدہ۔ اس میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اسی یونانی زبان کے لفظ کے لیے جو نگہبان کے لیے اور بشپ کے لیے یوز ہو رہا ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے بھی یوز ہو رہا ہے نگہبان کے طور پر۔ دیکھیں، میں ہمیشہ آپ کو یہ بات ٹیچ کر رہا ہوں اپنے سارے بائبل اسٹوڈنٹس کو بھی، کہ اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرنے کی کوشش نہ کریں، کلام کے مطابق رہیں، کلام کی لمٹس میں رہیں، اپنے آپ کو نیچے رکھیں۔ دیکھیں، علم غرور پیدا کرتا ہے، اور اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرنا، اکڑ اور غرور اور اپنے آپ کو بہت سپر چیز سمجھنے کی جتنی باتیں ہیں، یہ خدا کے پاک کلام کے خلاف ہیں، اور خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اپنے آپ کو حلیم بنا کر رکھیں، تاکہ جب آپ خدا کے کلام کی لمٹ میں رہیں گے تو خدا کا فضل آپ کی زندگیوں پر بڑھا رہے گا۔ ٹیچنگ کی طرف آتے ہیں۔ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ اچھی بات ہے، خدمت کرنا اچھی بات ہے۔ پانچوں خدمتوں میں سے کچھ نہ کچھ خدا آپ کو لازمی دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور انگلش ترجمہ جس طرح کہ ہم نے ابھی یہ دیکھا ہے، a bishop then must be blamed، must لازم ہے اس کے لیے یہ فرض ہے، اس کی یہ آگے جو شرائط میں پڑھنے کو ہوں، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان شرائط پر پورا اترتا ہو، خدا کے کلام کی لمٹس میں ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور پہلے دوسری آیت سے دیکھتے ہیں، یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے، پس نگہبان کو بے الزام ایک بیوی کا شوہر، پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے۔ اب یہ ساری کوالٹیز ہیں جو ہمیں دیکھنی ہے۔ جو خادم، جو نگہبان، جو کلیسیا کی دیکھ بھال کرنے والے، مسیح کی بھیڑوں کی دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری جن کے سپرد ہوئی ہے، جو اس کلام کو سن رہے ہیں، وہ سب بھی، اور جو اپنے آپ کو بشپ کہلانا پسند کرتے ہیں، وہ سب بھی ضرور ان باتوں پہ غور کریں۔ اور کوئی خدا کے کلام کی ریکوائرمنٹ آپ دیکھتے ہو کہ یہ آپ کی زندگی میں نہیں ہے، تو اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق ڈھال لیں، اپنے آپ کو خدا کے کلام کی لمٹس میں لے کر آئیں، ٹھیک ہے جی۔ اور کلیسیا کے لیے بھی یہ سیکھنے کی بات ہے، جو لیڈرز ہیں ان میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر وہ لیڈر نہیں ہے خدا کی طرف سے۔ اور کوئی اپنے طور پہ ہی بشپ بن کے بیٹھا ہوا ہے یا بڑی بڑی اپنے نام کے ساتھ ڈیزگنیشنز لکھتا ہے، تو وہ پھر وہ خود میں ہی ہے جو کچھ بھی وہ بنا ہوا ہے، خدا کی طرف سے وہ نہیں ہے۔ خدا کی طرف سے جو شخص انوائنٹڈ ہے اور اپوائنٹڈ ہے، اس میں یہ کوالٹیز آپ کو نظر آئیں گی۔ دیکھتے ہیں، پس نگہبان کو بے الزام، پہلی جو کوالٹی ہے کہ وہ بے الزام ہونا چاہیے، اس پہ کسی قسم کے الزامات نہ ہوں، اس کی گواہی خراب نہ ہو۔ دیکھیں، شیطان دو اینگلز کے ساتھ کام کرتا ہے، ایک تو وہ آپ کو خدا کے کلام پر عمل نہیں کرنے دیتا، دوسرے وہ خادموں کی، لیڈرز کی گواہی خراب کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کہیں پہ بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ پھر وہ اپنے طور پر تو خدمت کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی گواہی جو ہے، جو نگہبان ہیں، جو لیڈرز ہیں، ان کی اچھی پازیٹیو گواہی، کریکٹر کی گواہی، خدا کے ساتھ چلنے کی گواہی، یسوع مسیح کے گواہ ہونے کی گواہی، ایک انتہائی امپورٹنٹ بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ بے الزام اس کو ہونا چاہیے۔ اب آپ نے خود انالیسس کرنے جانا ہے کہ آپ کے ارد گرد جتنے لیڈرز ہیں، رسول، نبی، استاد، مبشر، چرواہے، اور اپنے آپ کو بشپ کہنے والے، اور اپنے آپ کو لیڈر کہنے والے، کیا وہ بے الزام ہیں؟ دیکھیں، عدالت نہ کریں کسی کی، لیکن آپ خود ہی اپنے طور پر ضرور سب کو انالیسس کریں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خدا کا کلام ہمیں یہ ٹیچنگ دے رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ بے الزام ہونا چاہیے، ایک بیوی کا شوہر اس کو ہونا چاہیے۔ اب آپ نے ذرا ارد گرد نظر دوڑائیں، کیا لیڈرز
एक बीवी के शौहर हैं। बहुत सौ को मैं जानता हूं जिनकी दूसरी शादियां हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने दो दो रखी हुई हैं और फिर भी अपने आप को बिशप कहलाते हैं। ठीक है जी, ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये खुदा के कलाम की रिक्वायरमेंट है। अब बिशप मस्ट बी, ये मस्ट है, ये लाजिम है, ये जरूरी बात है, ये फर्ज बात है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। वो परहेजगार होना चाहिए, हर एक एंगल से उसमें परहेजगारी नजर आनी चाहिए। ठीक है, खाने पीने के मामलात में भी, इखलाकी मामलात में भी, और भी हर एक एंगल से, बहुत से मामलात में उसको परहेजगार होने की जरूरत है। मुतक्की इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है। मुतक्की का मतलब है गुनाहों से बचने वाला, खिलाफे शरा कामों से परहेज करने वाले को मुतक्की कहा जाता है। और यह इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है कि इस तरह की परहेजगारी, मुतक्की होना कि खुदा के कलाम की लिमिट्स में रहने वाला लीडर होना चाहिए। वो बिशप है, ठीक है, वो खुदा का खादम है, वो निगहबान है, ठीक है, जो गुनाहों से बचता हो और खिलाफे शरा ना जाता हो। ये शरा है, ये शरीयत है, ये खुदा के कलाम के कवानीन है जो आप सीख रहे हो, ये क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए। ज्यादातर लोगों का ट्रेंड ये होता है कि वो अपने आप को लीडर बनाकर, जब वो लीडर बन जाते हैं, फिर वो कलीसिया को ये समझते हैं कि उनको कलीसिया पर हुकूमत करनी है। ऐसी बात नहीं है। अगली कमांडमेंट्स में हम सीखेंगे कि खुदा मना कर रहा है कि कलीसिया पर हुकूमत नहीं करनी, बल्कि कलीसिया का खादम बनना है, कलीसिया को सर्व करना है। बेशरा नहीं जाना हमने, हमें खुदा के कलाम की लिमिट्स में रहना है। शाइस्ता होना चाहिए, मोहब्बत की बातें, अच्छी मेयारी गुफ्तगू, धीमी आवाज में, जहां पे कहीं डांटना भी हो। डेफिनेटली खुदा का कलाम हमें दूसरे एंगल्स के साथ ये भी तालीम देता है, लीडर होते हैं हमें बहुत सी जगह पर डांटने की भी अथॉरिटी है। पौलुस रसूल तो इसमें ये भी कहता है कि मुझे छड़ी लेकर ना आपके पास आना पड़े, ठीक है, कि छड़ी के साथ ना तरबियत करनी पड़े। अगली बात, मुसाफिर परवर होना चाहिए। वो दूसरे शहरों से आने वाले और दूसरे कादमों को अपने घर में, अपने सेटअप में उतारने वाला होना चाहिए। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट बात है। कलाम हमें ये सिखाता है कि अनजाने में फरिश्तों की भी मेहमान नवाजी की गई है। ठीक है, जिन्होंने मुसाफिर जानकर सर्व किया है, अनजाने में फरिश्ते भी सर्व हुए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। खुदा खुद भी अपने लोगों को विजिट करता है, डिफरेंट भेस बदल कर भी खुदा आता है। खुदा अपने लोगों में होकर आता है, खुदा गरीबों में होकर आता है। सो मत किसी को धत्कारें, न मत किसी के साथ मिसबिहेव करें, और मुसाफिर परवर होना चाहिए और तालीम देने के लायक होना चाहिए। जैसे मैं भी आपको तालीम दे रहा हूं, लीडर को, निगहबान को खुदा का कलाम टीच करने के लायक होना चाहिए। सारे लीडर्स इसमें आ रहे हैं। ठीक है जी, कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मैं किसी को, देखो जब आप प्रीच करते हो उसके साथ साथ आपको टीच भी करना है। ठीक है जी, ये क्वालिटीज होनी चाहिए। नशे में गुल मचाने वाला या मार पीट करने वाला ना हो, बल्कि हलीम हो। अब ये जो बात है कि नशा करने वाला काम, ये तो हम देखिए, कलाम हमें क्लियर कट ये बात सिखा रहा है कि नशा करने वाले खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे। और अगर कोई अपने आप को बिशप कहलाकर और उसकी नशे की एक्टिविटीज हैं, शराब पीना, चर्स पीना, हीरोइन पीना, मुंह में क्या उसको कहते हैं, जो निस्वार रखना, ठीक है, और इसके अलावा बहुत कुछ, सिगरेट नोशी भी, ये आम बात है। मैंने कुछ बाइबल टीचर्स के बारे में भी मैंने सुना है कि वो क्लास में पढ़ाते हुए भी सिगरेट नोशी कर रहे होते हैं और अपने आप को लीडर कहते हैं, अपने आप को। और मजेदारी की बात, लोग उनके पास जाकर बैठना पसंद करते हैं, स्टूडेंट्स उनके पास, उनकी फेलोशिप में रहना पसंद करते हैं कि ये बहुत बड़ा उस्ताद है। अब मैं क्या कहूं, बहरहाल ये अच्छी बात नहीं है। अगर कोई सुन रहा है ऐसा लीडर, तो जरूर अपनी जिंदगी में वो तौबा करे। ठीक है, नशा करके आपने क्लास
پڑھانی ہے، آپ نے خدا کا کلام پڑھانا ہے. کلام یہ سکھا رہا ہے. سارے اسٹوڈنٹس اس بات کو سیکھ لیں. اگر کسی ایسی جگہ پر آپ ٹیچنگ لینے جاتے ہو تو اس شخص کو ڈیلیٹ کریں. ہو سکتا ہے وہ خدا کی بادشاہی میں بھی نہ پہنچے جس کے ساتھ آپ نے رفاقت رکھی ہوئی ہے. نشہ میں غل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو. اور نشہ کر کے پھر کیا ہوتا ہے؟ غل مچایا جاتا ہے، شور شرابہ کیا جاتا ہے، مار پیٹ بھی کی جاتی ہے، بیویوں پہ تو بہت زیادہ تشدد کیے جاتے ہیں. اور یہ بشپوں کا حال ہے، یہ فیکٹ ہے، ایسے ہوتا ہے. پاکستان میں بہت سی جگہوں پر مجھے پتا ہے کہ ایسے ہو رہا ہے. بشپ بھی اپنے آپ کو کہلایا جا رہا ہے، دوسری شادی بھی کی ہوئی ہے، ناجائز تعلقات بھی رکھے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ خدمت بھی ہو رہی ہے. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. نشے میں غل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو بلکہ حلیم ہو. اس میں حلیمی ہونی چاہیے، گفتگو اچھی معیاری ہونی چاہیے. یہ کوالٹیز ہیں جو آپ کو خادموں میں نظر آنی چاہیے. خادم ایسا ہونا چاہیے، لیڈر ایسا ہونا چاہیے، نگہبان ایسا ہونا چاہیے، بشپ ایسا ہونا چاہیے. نہ تکراری، نہ زر دوست، بحث مباحثوں میں پڑھنے والا نہ ہو، زر دوست نہ ہو. یہ بہت بڑا فالٹ ہے لیڈرز میں، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی، کہ لیڈرز پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اتنا پیسہ کدھر لے کے جانا ہے بھائی؟ سب خالی ہاتھ یہاں سے جائیں گے. یسوع مسیح کی آمد ہونے لگی ہے، ریپچر کسی بھی ٹائم ہو جانا ہے. یہ سارا کچھ ادھر رہ جانا ہے. یہ کلیسیا کا پیسہ ہے، اس کو کلیسیا پر لگائیں، اس کو یوز کریں. پیسے سے محبت نہ کریں. زر دوست نہیں ہونا چاہیے. زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے. یہ میں نہیں، یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے. یہاں سے بیس چلتی ہے. جب تھوڑا سا پیسہ اکٹھا کر لیتے ہو وہ کلیسیا کا پیسہ ہے، اور جب وہ پیسہ آ جاتا ہے پھر یہ ساری ایکٹیویٹیز چلتی ہیں، نشہ بازی، ناچ رنگ اور بھی بہت کچھ. سو زر دوست نہیں ہونا چاہیے. اور افسوس کی بات ہے لوگ ایسے ہی لیڈرز کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ پیور جو لیڈر ہیں ان سے تو آپ کو خدا کے کلام کی خالص تعلیم سننے کو ملے گی اور وہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی، جس کی وجہ سے آپ صحیح لیڈر کو چھوڑ کے 2 نمبروں کے پیچھے بھاگو گے. ٹھیک ہے. سو اپنی زندگی میں بھی ذرا بہتری لے کر آئیں کہ آپ کی رفاقت کس کے ساتھ ہے، آپ کس قسم کی لیڈرشپ کی کورنگ میں چل رہے ہو. کیا وہ زر دوست ہے؟ یہ آپ کو ایزیلی پتا چل جائے گا، آپ کو انالیسس ہو جائے گا کہ میرا لیڈر جہاں پہ میں چل رہا ہوں وہ زر دوست ہے. لیکن پھر بھی لوگ ایسے لیڈرز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہیں سے ہی ہمیں جو ہے نا وہ برکت کا سلسلہ ہمارا آگے چلے گا. برکت نہیں ہوتی، آپ سٹاپ ہوئے ہو. اگر آپ کسی غلط جگہ پر فیلوشپ میں ہو، غلط کلیسیا میں آپ کی فیلوشپ ہے، تو آپ کچھ بھی نہیں کرو گے. صرف آپ کلام سن سن کے مضبوط ہوتے رہو گے، لیکن کچھ کرنے والی ایکٹیویٹیز آپ کی کبھی نہیں ہوں گی. آگے چلتے ہیں. اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو. یہ انتہائی امپورٹنٹ بات ہے. میں بہت سے بشپس کو جانتا ہوں جن سے اپنا گھر مینج نہیں ہوتا. میں بہت سے لیڈرز کو جانتا ہوں جن سے اپنا گھر مینج نہیں ہوتا. قرضوں میں، بندروں میں، لانتوں میں، بیماریوں میں وہ پھنسے ہوئے ہیں. سو نگہبان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے گھر کا ٹاپ پریورٹی پہ تو انتظام کرتا ہو، پھر ہی وہ کلیسیا کی دیکھ بھال کر سکتا ہے، یسوع مسیح کی بھیڑوں کی دیکھ بھال کر سکتا ہے. اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو. یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے. خادموں کے بچوں کا ذرا آپ حال انالیسس کریں، اپنے ارد گرد ذرا نظر دوڑائیں کہ ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں. ڈانسر ہیں، فرینڈ شپس چلائی ہوئی ہیں، ناجائز تعلقات رکھے ہوئے ہیں، اور بھی بہت کچھ. جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبر گیری کیوں کرے گا؟ وہ نہیں کر سکتا. کسی اچھے لیڈر کو سلیکٹ کریں جہاں پر آپ کی فیلوشپ ہو.
نو مرید نہ ہو تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کی سی سزا نہ پائے. اب جو لیڈر ہے وہ بالکل نیا خدا میں آیا ہوا نہ ہو. نو مرید یعنی کہ ابھی وہ بالکل نیا بورن اگین بلیور ہے اور وہ لیڈر نہ ہو. یہ خدا کے کلام کا اصول ہے. ٹھیک ہے جی. ایسے لوگوں کے لیے پھر جو نئے لیڈر ہوتے ہیں اور نئے خدا میں آئے ہوتے ہیں اور لیڈر بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کے لیے دیکھو کہ وہ ان میں تکبر آ جاتا ہے. کلام کیا کہہ رہا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کی سی سزا نہ پائے. ٹھیک ہے, اس کو دیکھیں, اس کو انالیسس کریں. دیکھیں, میں یہ تعلیم نہیں دے رہا کہ کسی کو خدا میں آنے کے لیے, بیپٹزم لینے کے لیے آپ کو اس کو انالیسس کرنا ہے پھر اس کو بیپٹزم دینا ہے, بلکہ کلام یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لیڈر بننے کے لیے, بشپ بننے کے لیے ضرور ہے, نگہبان بننے کے لیے, رسول, مبشر, استاد, نبی, چرواہا بننے کے لیے لازم ہے کہ اس کو انالیسس کیا جائے, اس کو دیکھا جائے, اس پہ غور کیا جائے. ٹھیک ہے, اس کا خدا کے ساتھ چلنا انالیسس کیا جائے. ٹھیک ہے جی. اور باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا چاہیے تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے پھندے میں نہ پھنسے. باہر والے عام جو غیر قوم کے لوگ ہیں, کلیسیا کی باہر کے لوگ ہیں, ان کے بیچ میں بھی اس کی نیک نامی ہونی چاہیے. یار یہ بندہ اچھا ہے. ٹھیک ہے, اس کی گواہی ٹھیک نظر آنی چاہیے تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے پھندے میں نہ پھنسے, شیطان کے ٹریپ میں بھی نہ پھنسے اور خدا کی طرف سے بھی ڈانٹ ڈپٹ میں نہ وہ پھنسے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح خادموں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے, دو زبان اور شرابی اور نجائز نفع کے لالچی نہ ہو. اب یہاں پہ جو لفظ ہے, اسی طرح خادموں کو بھی, خادموں کے لیے انگلش میں جو لفظ یوز ہو رہا ہے وہ ڈیکن یوز ہو رہا ہے. جو چرچ لیڈرز جو ہیں, جو خدمت کے لیے مخصوص کی کرتے ہیں اپنی ٹیم کے لوگوں کو, ان کو ڈیکن بھی کہا جاتا ہے, اور یہاں پہ اردو ترجمہ میں ان کو خادم کہا جا رہا ہے. ڈیکن جو ہے وہ انگلش زبان کے لیے, انگلش زبان کا لفظ ہے اور انگلش ترجمہ میں یوز ہو رہا ہے. یہیں سے دیکھ کے ڈیکن پاکستان کی کلیسیا میں بھی انوائٹ کیے جاتے ہیں, ایلڈر بھی انوائٹ کیے جاتے ہیں. ایلڈر کا مطلب ہوتا ہے بزرگ. ٹھیک ہے, جو یہ کوالٹی جو جن لوگوں کو آپ مخصوص کرتے ہو, اسی طرح خادموں کو بھی, یعنی کہ ڈیکنوں کو بھی جب آپ نے انوائنٹ کرنا ہے تو وہ سنجیدہ لوگ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, وہ شرابی نہ ہو, نجائز نفع کے لالچی نہ ہو, ان میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے. اور ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں, اور یہ بھی پہلے آزمائے جائیں. دیکھیں, آزمایا جانا بڑا ضروری ہے. ان کو کچھ دیر انالیسس کریں, ان کا مشاہدہ کریں کہ وہ کس طور پر خدا کے ساتھ چل رہے ہیں, ان کے کریکٹرز کیسے ہیں, ان کی گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ کیسے طور طریقے ہیں, بیوی کے ساتھ کیسے ہیں, بچوں کے ساتھ ان کے بیہیویئرز کیسے ہیں. یہ سب کچھ پہلے آزمایا جانا چاہیے. یہ بھی پہلے آزمائے جائیں. اس کے بعد اگر بے الزام ٹھہریں تو خدمت کا کام کریں. یہ چرچ لیڈرز کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے جی. اس بات کو ضرور آپ نے دیکھ بھال کر کسی کو اپنے ساتھ خدمت میں کھڑا کرنا. یہ نہیں کہ کوئی اور نہیں ہے تو چلو یار انہیں ہی کھڑا کر دو, ایسے نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح عورتوں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے. اب یہ یہاں پہ جو خدمت گزار عورتیں ہیں ان کی بھی بات آ گئی ہے. ٹھیک ہے, نگہبان کے عہدے میں یہ دیکھیں یہ سارا کچھ چلتا آ رہا ہے. اچھا جی, عورتوں کی کوالٹیز بڑی دلچسپ ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا کچھ ہونا چاہیے اور کیا کیا کچھ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح عورتوں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے. پہلی بات, ان میں سنجیدگی نظر آنی چاہیے کہ وہ خدا کے کلام کو پریچ کرنے کے لیے یا آگے لوگوں تک لے کر جانے کے لیے, خدمت گزاری کے کام میں آگے بڑھنے کے لیے کیا وہ سنجیدہ ہیں. تہمت لگانے والی نہ ہو. یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے خواتین میں. ادھر کی بات ادھر, ادھر سے ادھر, ایسے. جناب آپ ذرا خود ہی انالیسس کر لیں. الزام لگائے جاتے ہیں, تہمتیں لگائی جاتی ہیں ایک دوسرے پہ. یہ افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ یہ کافی پرابلم ہے خواتین کے نیچر میں. ٹھیک ہے, اور اسی بات کو خدا کا کلام ہائٹ کر رہا ہے کہ وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے. جو خدمت گزاری میں آگے آنا چاہتی ہیں جو عورتیں, ان میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. جو میری بہنیں سن رہی ہیں مائنڈ نہ کریں, بلکہ اس بات کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر لیں. آپ کا دل جو ہے وہ لوگوں کے رازوں سے بھرا ہونا چاہیے. آپ نے ادھر کی بات ادھر نہیں کرنی, اس کو اپنے دل میں رکھیں. اگر کوئی آپ کے ساتھ اپنا معاملہ شیئر کرتا ہے, کوئی بہن کوئی بھائی آپ کے ساتھ اپنا دکھ شیئر کرتا ہے, تو اس کو اپنے تک رکھیں. اے نہ ہوئے کہ اگلے دن صبح اٹھو تو جناب سارے محلے سے وہ خبر پہنچی ہو. ٹھیک ہے جی. تہمت لگانے والی نہ ہو, بلکہ پرہیزگار اور سب باتوں میں ایماندار ہوں. ان میں بھی پرہیزگاری نظر آنی چاہیے. خدا کے کلام کی لمٹس میں ان کو ہونے کی ضرورت ہے, خواتین کو بھی. خادم ایک ایک بیوی کے شوہر ہوں اور اپنے بچوں اور گھروں کا بخوبی بندوبست کرتے ہوں. یہ 12ویں آیت تک میں پہنچ گیا ہوں. پھر سے خادموں کی بات آ گئی ہے کہ ایک ایک بیوی کے شوہر ہوں. دوسری شادی الاؤڈ نہیں ہے. ابھی میں نے پچھلا ٹیچنگ سیشن اسی بات پہ دیا ہے, دوسری شادی نہیں ہو سکتی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں تو خادموں کے لیے بات ہے, ہم تو خادم نہیں ہیں, ہم تو خدمت نہیں کرتے, اس لیے ہم دوسری شادی کر سکتے ہیں. اس بات کو سیکھ لیں. دوسری شادی زناکاری ہے, ناجائز تعلق ہے, اس سے آپ نے خود بچنا ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ جو خدمت کا کام بخوبی انجام دیتے ہیں وہ اپنے لیے اچھا مرتبہ اور اس ایمان میں جو مسیح یسوع پر ہے بڑی دلیری حاصل کرتے ہیں. اچھی بات ہے کہ ایسے لوگ جو خدمت گزاری کرنا چاہتے ہیں وہ اچھا مرتبہ چاہتے ہیں, اچھی ڈیزگنیشن چاہتے ہیں کہ بھئی ہم خادم ہیں, لیکن خادم بنے. اس کے ساتھ ہی جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے, یہ پورا پیسج جو ہے پہلا تیموتھیوس 3 باب اور پہلی آیت سے لے کے 13ویں آیت تک, یہ ساری ٹیچنگ یہاں پہ بشپ ہونے کے لیے, نگہبان ہونے کے لیے, خادم ہونے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہاں تحریر ہے, وہ ہم نے سیکھ لی ہیں. اس کے ساتھ ہی 27ویں آیت پہ پھر سے فرض کام میں یہ بات ریپیٹ ہوئی ہے تیتس کے خط میں, تیتس 1:7. دیکھیں میں آپ کو بار بار یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو بات خدا ریپیٹ کر رہا ہے, میں نے بھی اس بات کو اس بک میں پھر سے ریپیٹ کیا ہے, اس کو تحریر کیا ہے, کیونکہ خدا اس بات پہ زور دے رہا ہے. پھر سے دیکھ لیتے ہیں, تقریباً وہی باتیں ہیں, شاید اس میں بلکہ 1-2 باتیں مزید نئی ایڈ ہوئی ہیں. اس کو پھر سے دیکھتے ہیں. تیتس 1:7. کیونکہ نگہبان کو خدا کا مختار ہونے کی وجہ سے بے الزام ہونا چاہیے. ہم دیکھ چکے ہیں. خود رائے نہ ہو. خود رائی ایک انتہائی امپورٹنٹ بات ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. ایک نئی بات ہے جو پچھلی لسٹ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. خود رائی کا مطلب ہے اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے والا نہ ہو. جو لیڈر ہے, جو خادم ہے, وہ اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے والا نہ ہو, اس میں سرکشی نہ ہو. تو پھر کس کی مرضی کے مطابق اس کو کام کرنا ہے؟ اس کو خدا کی مرضی کے مطابق کام کرنا ہے. خدا کے کلام کے اصولوں کے مطابق, مسیح کی شریعت, مسیح کے آئین کے مطابق اس کو کام کرنا ہے. یہ جو کچھ آپ سیکھ رہے ہو یہ مسیح کا آئین ہے, یہ کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے مطابق آپ کو چلنا ہے. اپنی زندگیوں کو ضرور خدا کے کلام کے مطابق ڈھالیں. نہ نشہ میں غل مچانے والا, نہ مار پیٹ کرنے والا, نہ ناجائز نفع کا لالچی, بلکہ مسافر پرور, خیر دوست, تقی, منصف مزاج, پاک اور ضبط کرنے والا ہو. یہ جو ٹیچنگز آپ سن رہے ہو یہ خادموں کی ریکوائرمنٹ ہے. اوپر سے 6 آیت دیکھتے ہیں. بے الزام ہونا چاہیے, ایک بیوی کا شوہر اور ان کے بچے ایماندار اور بد چلنی اور سرکشی کے الزام سے پاک ہوں. یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. یہ کوالٹیز خادموں میں ہونی چاہیے. یہ انتہائی ضروری بات ہے. یہ مختصر آج ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے سیکھا ہے کہ کس طور پر خادموں کو ہونا چاہیے. اپنی زندگیوں میں ضرور بہتری لے کر آئیں. ایک دفعہ پھر چرچ لیڈرز سے, خادموں سے میری ریکویسٹ ہے, جس طرح پولس رسول بھی کہتا ہے, منت کرتا ہے وہ کہ یار اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق ڈھالو اور مسیح کے فضل کو بیکار مت کریں. اپنی زندگیوں کو خدا کے پاک کلام کے مطابق ڈھالیں تاکہ آپ خدا کے نمائندے کے طور پر,
خدا کی طرف سے خدا کے ممسوح کے طور پر فیلڈ میں لوگوں کو نظر آؤ. یسوع مسیح کا فضل آپ سب کی زندگیوں پر بڑھتا رہے. خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے.